یہ ہے وہ لعنت ملوکیت کی جو مسلط ہو رہی ہے. سمجھو اس کو. میں تھوڑے حوالے دے سکتا ہوں ورنہ دفتر رکھ دوں حدیثوں کے کہ کیا بن رہا تھا. ایتیں ٹھکرائی جا رہی تھی, حدیثیں ٹھکرائی تھی. سودی کاروبار شروع کر دیا حضرت معاویہ نے. صحابی نے کہا, کہنے لگا میری رائے میں کوئی حل. انہوں نے کہا او حدیث رسول اور تیری رائے, یہ صحاح سے دکھاؤں گا. میں یزید کی شراب کو روتا ہوں, میرے نزدیک یہ کوئی مسئلہ نہیں. ابو بکر بھی اگر اس طرح بنتا ظالم ہوتا. کیا حق ہے اس کو کہ امت کو پوچھے بغیر زبردستی مسلط ہو جائے. یہ مسلط اور متجبر مرون لوگ ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پسند ہی نہیں کرتے, زبردستی بیٹھتا ہے. جرم یہ کوئی نہیں کہ نماز چھوڑ دی یا زنا کیا, یہ برائیاں ہوتی ہیں انسان. کیوں اس طرح کیا کہ امت جو تھی دیکھتی رہی. اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں کہا تھا کہ جو بنے اس طرح بغیر مشورہ کے خلیفہ اور جو بیعت کریں دونوں کے سر اڑا دو. صحیح بخاری میں دیکھ لو کتاب لو. ہم سے بھائی جمہوریت چھین لی, شورا چھین لی کہ ہر مسلمان کہہ رہا میں نہیں تو یہ اچھا سمجھا چھوڑ تک اور چھوڑ دے. جب وہ کہا نہیں میں تلوار کے زور سے بیٹھا ہوا, جس نے ہٹانا ہٹا لو. کیا فائدہ ہوا؟ ایسی جبر کی حکومت جو یہ وہ غلامی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے رسول آئے تھے. ایک میرا اس سے پوچھا سناؤ کوفے کا حال. اس نے کہا حضرت سردار جو ہیں ان کو تو رشوتوں کے ذریعے گمراہ کر دیا گیا. جتنے چودھری تھے نا عریف, ان کو تو ابن زیاد نے اتنی رقم دی ہے کہ وہ بے ایمان ہو گئے اور عوام بیچارے ڈر گئے. عوام بے ایمان نہیں ہوئے, وہ سہم گئے. یہ جو کہتا ہے کہ کوفہ والے غدار تھے, میں اس کے منہ پر تھوکتا ہوں. کوفہ والے کون غدار تھے؟ کوفہ والے سلیمان ابن سرد رضی اللہ عنہ غدار تھا, اور جس نے خط لکھا اور اپنے گھر میں میٹنگ بلائی. ایک جابر آدمی ہمارے سروں سے گیا جس نے امت کو کچل رکھا تھا اور مال ہڑپ کرتا تھا اور بیت المال لوٹ لیا تھا. اب دوسرا ہم پر مسلط کر. اور کون ہے یہ؟ پڑھو حضرت معاویہ اس کے پاؤں کی خاک کے برابر, صحابی جلیل نبی فاضلہ. اس کو تم کہتے ہو کہ وہ شیطان تھا اور اس نے کٹ کیا. اور بعد میں بدلہ لینے کے لیے کون اٹھا؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا کہ ابن زیاد منہ پر برقع ڈال کر حسین ابن علی بن کر شہر میں داخل ہو گیا. ہم سمجھتے رہے حسین آیا, سارے پاؤں چومتے رہے اور ابن رسول اللہ کے اگر سلام کرتے رہے. محل میں جا کر اس نے نقاب اتارا. ہم سب کو یرغمال, ہم مدد نہیں کر سکے. غدار کوئی نہیں. پھر میٹنگ بلائی کہ یار ہمارے ذمہ یہ لگ تو گیا, ہم نے بلایا اور مدد نہیں کر. پھر توابون کی جماعت اٹھی, شہید ہو گئے, سارے شہید ہوئے. پانچوں خط لکھنے والے پہلے سب مارے, جانے دی اللہ کے راستے میں تڑپ سلپ کر, اور ایسے پڑھتے گئے من المؤمنین. ان کو کہتے ہو جھوٹے تھے, بے ایمانوں کے ساتھی اور صحابہ کو برا کہتے. اور میں نے اکثر دیکھا کہ یہ رسالے جو چھپتے ہیں جامع اور دوسرے سے, سلیمان بن سرد کو لکھ لیتے ہیں صبائی لیڈر. اور خبیثو تمہیں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ وہ صحابی جلیل تھا. صحابہ کے عاشقوں نامرادو, تم ایک صحابی جلیل کو صبائی لیڈر کہہ رہا. ایسے ایسے ولی اور نیک لوگوں کو بدنام کر رہا ہے, علم ہی نہیں. اور جب بچوں نے پوچھا کون ہے, جواب ہی نہیں آیا. کوئی مطالعہ نہیں, ادھر سے کوئی مضمون لیا ادھر سے لکھ لیا. اور صحابہ نے بلایا تھا, صحابہ خلاف تھے. مسور بن مخرمہ مکہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ نہیں یزید کو مانوں گا. عمر بن حزم دربار میں گیا معاویہ کے, اس نے کہا مر رہا, کل خدا کو کیا جواب دے گا. اور کون کہتا کہ حسین تنہا تھا, مگر میدان میں کوئی نہیں نکل سکتا تھا. یہ جرأت صرف فرزند رسول کر سکتا تھا. اور وہ بھی اس لیے, یہ آپ نے خطبے سنے, اب بات لمبی اور میں پھر اگلے جمعہ میں بیان کروں گا. یہ آپ کے سامنے میں حدیث سے بیان کر چکا ہوں. خدا کے لیے حدیثیں بیان کرو. حدیثوں کے بھی دشمن ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حجرہ میں تھے, حسین رضی اللہ چھاتی پر کھیر رہے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں حجرہ کے اندر, دیکھا تو رسول کریم علیہ السلام کی ریشم وار داڑھی آنسوں سے تر تھی. فرمایا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا ام سلمہ ابھی میرے پاس سے وہ فرشتہ اٹھ کر گیا جو جب سے زمین و آسمان بنے کبھی نہیں آیا. حسین کی موت کو چھوٹی ہوتی خاص طور پر فرشتہ آتا. کن کی موت کی اطلاع دینے کے لیے خصوصی فرشتہ آیا؟ بتاؤ, کوئی صحابی بتاؤ, کوئی امام بتاؤ, کوئی نہیں. یہ بات ہی اور تھی کہ دین میں غلط موڑا جا رہا تھا, امت کو گمراہ کیا جا رہا تھا. پردہ تھا اس پر کہ مسلمان کلمہ کو غلط کام کرنا لگ گئے تھے. کافر کرتے تھے کوئی بات نہیں, مسلمان پہچانتے تھے. اب کلمہ کو بیٹھا ہو کر لوگ کہتے یار وہ نمازیں پڑھتا, بیت اللہ کی چھت پر چڑھتا, عمرے کرتا, بس دھوکہ. مدارس کی علماء کی کبھی کانفرنس ہوگی, علماء کانفرنس, مشائخ کانفرنس, دھوکہ. یہ سارا بیان پڑھوں گا کہ ملوکیت میں کیا, مگر یہ اگلا خطبہ ہے انشاءاللہ. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اگر میں خاموش رہوں تو یہ تصدیق ہو جائے گی کہ سب ٹھیک ہی ہو رہا. یہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے, یہ بتا دوں کہ غلط ہو رہا. اللہ کے رسول کے طریقہ سے انحراف ہو گیا, ہٹ گئے ہیں لوگ. تو بہت سو کو رشوت دی گئی, کچھ ڈر گئے. کوفہ والے مقابلہ کیا. اب جو کہتا ہے کوفہ سارا, آپ جانتے ہیں فیصل آباد سارا ہے میرے خیال کا,
کچھ میرے خیال کے ہیں، کچھ ملوکوں کے خیال کے بھی لوگ ہر طرح کے. کوفہ میں یزید کے بھی حامی بہت تھے. انہوں نے خط لکھا تھا جب حضرت نعمان بن بشیر جو گورنر تھے، صحابی تھے، انہوں نے حضرت مسلم پر سختی نہیں کی. انہوں نے کہا کیا سختی کروں یار، لوگوں کی جو رائے بے شک منظم ہوتے رہے، جب تک وہ ہنگامہ نہیں کرتے میں کیوں کوئی سختی کروں. نیک آدمی تھا، پہلا فرزند تھا جو مدینہ میں حضور کے جانے کے بعد پیدا ہوا. مہاجروں میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوا، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا. مکہ میں مارا انہوں بنو امیہ نے، پھر درخت پر لٹکا دیا گیا. یہ مسلم شریف میں پڑھ لیں. اس کا حشر یہ ہوا اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے یزیدی فوجوں نے اور حجاج نے. تو اس وقت عبداللہ بن عمر نے کہا ایک اللہ اکبر وہ تھا جس دن یہ عبداللہ پیدا ہوا تو مدینہ میں اللہ اکبر کہا گیا، کیونکہ یہودیوں نے کہہ دیا تھا ہم نے جادو کر دیا، مسلمانوں کی اولاد نہیں ہوگی. عبداللہ پیدا ہوا، حضور کے پاس لائے، آپ نے تحنیک کی، ہاتھ پر ہاتھ پھیرا. وہ قتل کیا ان مسلمانوں نے خانہ کعبے میں، اور دفن نہیں کیا. کئی مدت تک لاش جو تھی درخت پر لٹک گئی. اور یہ نعمان ابن بشیر انصار میں سے پیدا ہوا تھا. اس کا بھی حال پھر دیکھ رہے ہیں کہ مروان کی فوجوں نے مرد راحت میں اس صحابی رسول کو بھی قتل کیا. جب یہ سمجھ گیا کہ یہ تو غلط ہو رہا یار، ہم تو بھول گئے تھے اس وقت، یہ بھی مار دیا ان ظالموں، یہ بھی شہید کر دیا گیا. تو حضرت نعمان نے سختی نہیں کی. یزید کے حامیوں نے خط لکھ لیے کہ یہ جو ہے نا نعمان یہ یا کمزور ہے یا ویسے سختی نہیں کرتا، اگر آپ کو شاید درکار ہے تو کسی سخت آدمی کو بھیج. اس کے حامی بے شمار تھے وہاں بھی. اسی وقت یزید نے مشورہ لیا. کس سے مشورہ لیا؟ اور پہلے کس سے مشورے ہوتے تھے؟ مہاجرین انصار سے. مگر حضرت معاویہ کس سے مشورہ کرتا تھا؟ عیسائی سے. جیسے آپ کہتے ہیں نا ہم وہاں سے آ رہی ہیں ساری ہدایتیں، کون تھا مشورے دینے والا؟ سرجون مسیحی تھا جس سے پوچھ کر کرتے تھے. اور نظام تعلیم کس کے حوالے تھا؟ ہم کہہ رہے ہیں آغا خانی بدل رہے ہیں نظام تعلیم، بھائی کیوں ایک عیسائی یوحنا کو دے دیا؟ سارا نظام تعلیم کافر کے حوالے کر دیا. اور عبید اللہ ابن زیاد نے محکمہ زکوٰۃ میں عیسائی بھرتی کر لیے. تو امام ابو عبید القاسم ابن سلام کہتے ہیں ابن عمر سے لوگوں نے پوچھا کہ زکوٰۃ دیں، انہوں نے کہا بنا دو. یہ گناہ گار سے جب دیتے اب جب کافر رکھ لیے انہوں نے محکمہ زکوٰۃ میں، اب کیا حق رکھ دین کی مٹی کافر. تو مسلمانوں سے کوئی مشورہ نہیں. اسی سرجون مسیحی سے پوچھا اس نے یزید نے کہ کیا کرنا چاہیے. باپ کی طرح مانتا تھا نا کہ میرا باپ اس سے مشورہ، اس نے کہا پھر میری مانتا نا تو کوفہ کو درست صرف عبید اللہ بن زیاد کر سکتا ہے. یہ ظالم ہے، جلاد ہے، قصاب ہے، ہاتھ پاؤں کاٹتا رہا، یہ جائے گا تو ڈر دیں گے اس کو بھی. کہتے ہیں خبر کوئی نہیں، سویا ہوا تھا، کانوں میں سرسوں کا تیل ڈال کر پاگل بناتے ہیں یزید کو. ایک ایک لمحے کی خبر تھی اسے. حضرت معاویہ کے زمانہ سے جانتا تھا کون نہیں میری حکومت مان رہا ہے. پہلے دری حکم یہ جاری کیا تھا کہ ان سے بیعت لو، لا رخصت رفیے، اور ذرا نرمی نہیں ہونی چاہیے. آپ بھی پاگل بنتے اور ہمیں بھی بناتے ہو. تو سرجون نے کہا کہ عبید اللہ کو بھیج. اب عبید اللہ نے آتے ہی نکاح بوڑھا حسین بن گیا. لوگ السلام علیکم یا بنا رسول اللہ کیا چلا ہے پتہ چلتا کوفہ بوٹیاں اڑا دیتا. وہ 18,000 اور 20,000 دوڑ نہیں گئے تھے مگر کیا کرتے، محل میں جا کر نقاب کھولا. اور ریف جو تھے چودھری جو نال جا رہے تھے وہ سارے پکڑے گئے. اس نے کہا یرغمار اور محل کی چھت پر چڑھ کر کہو کہ ساتھ چھوڑ دو ورنہ ٹکڑے کرا دوں. ڈر گئے لوگ. اور افواہ پھیلا دی کہ لشکر آ رہے ہیں شام سے، مائیں آ گئی، عورتیں آ گئی، چھوڑو مسلم کا ساتھ جانا ہے بچاؤ. لوگ پہلے حضرت معاویہ کے 20 سالہ دور سے بزدل ہو چکے، چھوڑ گئے ساتھ. ورنہ جب شکنجہ ذرا ڈھیلا ہوا اس عبید اللہ ابن زیاد کو بھی انہیں کوفیوں نے مارا، شمر کو مارا، عمر بن سعد کو مارا. مختار کے ساتھ یہی کوفی تھے. کوئی نہ ہر کوفی لا یوفی کیا کرو بے بس ہو، کوئی پیش نہیں گئی. ورنہ سلیمان ابن سرد کو کہتے ہو، سید بن نجوہ فزاری کو کہتے ہو، ایسے ایسے اولیاء اور حدیث کے راوی. کوئی خدا کا خوف پڑھو اور نہیں پڑھ سکتے مجھ سے آ کر پڑھو. کیا کہہ دیتے ہیں کہ یزید جو تھا نا یہ حضرت معاویہ کو اشرا میں تھا. میں نے فارغ التحصیلوں سے لا حول ولا قوت. پھر کہتے ہیں صحابہ بدر میں تھا. میں نے کہا نعوذ باللہ. کیا کرتے لوگ، علم بھی کوئی نہیں اور دخل دیتے ہیں ایسے معاملے میں دین کی بنیاد ہے کہ اسلامی حکومت کے بغیر دین کسی شے کا نام نہیں. اگر اسلامی حکومت نہیں ہمارے نماز روزے سب منہ پر مارے جائیں گے کہ اللہ کی کتاب الماری میں بند رہی اور ظالم اپنے حکم چلاتے رہے. مسلمان اگر اتنا بغیرت ہو گیا اور اس کے اپنے ملکوں میں خلاف شریعت قانون چلنے شروع ہوئے اور مصطفیٰ کمال پاشا جو ہے وہ رحمت اللہ علیہ ہو گیا جس نے عربی اذان روک دی، عربی نماز روک دی، عورتوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے، نقاب نوچ لیے. اس ظالم کو کہتے ہو کہ وہ مصطفیٰ کمال پاشا تھا. اس کو کہا نمونہ چل رہا. اور میں آخر میں سنا دوں کہ الحمدللہ کہیں سے اچھی بات بھی آ جاتی. تقریر ختم کرتا ہوں. میں نے پڑھا دل خوش ہوا کہ انگلینڈ میں پولیس افسر ایک عورت پولیس میں بھرتی مگر حجاب
مسلمان نقاب حجاب. اب جو چیف ہے پولیس کا، اور دیکھیں کافروں کے ملک کا حال اور اپنا دیکھیں. اور چیف نے کہا ہاتھ ملاؤ. اس عورت نے کہا نہیں، میرے دین میں غیر مردوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اجازت ہے. کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، کوئی ملازمت سے برخاست نہیں کیا، کوئی ناراض نہیں. ہاں، اور بھائی جب تم بکتے ہو کہ آزادی ہر شخص جو پسند ہے اس کو کرے، تو کہاں جاتی ہے تمہاری پسند کے؟ تم وہ کہتی میں نے برقع لینا، تم کہتے نہیں چھیننا. آزادی ہے، تمہارے طریقے کے مطابق بدماشیاں کرے پھر ٹھیک ہے. وہ بیچاری کہتی میرا دین اجازت، میں نے اپنا، اس کو پھر وہ بھی کرنے نہیں کرنے. اس عورت نے صاف کہا چیف سے کہ میرا دین اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی غیر مرد سے ہاتھ ملاؤں. شاباش، کیسا اچھا واقعہ. اور دوسرا سن لیں، جو کہتے ہیں نہیں عقل انسانی کافی ہدایت کی، بالکل جھوٹ بولتے. عقل 1100 بیس بنا لیتی. یہ وکیل آپ کے پاس عقل مند نہیں، پڑھے لکھے، جھوٹ بولنے کے لیے بڑے بہانے آتے. مجرموں کو بری کرا دیتے ہیں، بری لوگوں کو مجرم بنا دیتے ہیں. عقل کیا کر سکتی؟ کچھ نہیں. اب دہلی میں کیا کیا کہ لڑکیوں کے مدرسے کے لیے استاد مرد رکھے. یہ خبر پڑھیں اور دین کی طرف آ جاؤ خدا کے بندو، ورنہ مچھی پتھر چاٹ کر واپس لوٹے کوئی فائدہ نہیں. دھکے کھا کر جاؤ گے. دین جو ہے یہ صراط مستقیم. اب مرد رکھے گئے لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے. ہندوستان کی بات کراؤ، بدکاریاں بہت ہیں. استادوں نے چھیڑ چھاڑ کی، لڑکیوں کے ساتھ جنسی تشدد کیا. حکومت ہندوستان نے آرڈر جاری کر دیا کہ لڑکیوں کے اسکولوں میں استاد مرد نہیں رکھے جا رہے. بھائی یہی بات تو دین کہتا. کیوں تمہیں عقل نہیں آتی؟ کہتے ہیں نہیں مرد عورت کی کوئی بات نہیں، اکٹھے رہے. اور یار یہاں سے اوپر کہہ رہے ہو بدماش ہو تم، یا جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے. بھائی آگ کے پاس جب موم جائے گی کیسے نہیں پگھلے گی؟ کیوں پکتے ہو؟ مرد عورت میں جو کشش ہے نہیں روک سکتی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویوں سے کوئی پاک ہے؟ ہماری مائیں. مگر قرآن نے کہہ دیا سورہ عذاب میں کہ ان سے بھی کوئی شاید مانگو تو پردے کی پی. اور ساتھ کہا کہ تمہارے اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا یہی طریقہ. اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا کہ سامنے آؤ گے دل نہیں پاک رہے. یہ کون پاک ہے عورتیں کہ نہیں ننگیاں آ رہی ہیں اور سارا سب کو اتار دیا، کہتے نہیں دل ٹھیک ہے. توبہ توبہ. تو ہندوستان کی خبر بھی میں نے پڑھی کہ اب انہیں یہ حکم واپس لینا کہ نہیں مرد نہیں عورتیں ہی پڑھائیں. یہی ہونا چاہیے کہ عورتیں عورتوں کو پڑھائیں، مرد مردوں کو، ورنہ یہ اختلاط جو ہے اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوگا. تو کروڑوں درود و سلام ہے اللہ کے رسول پر، ان کی آل پر، جنہوں نے دین صحیح شکل میں ہمیں دے دیا. عمل ہوتا یا نہیں، دین بہرحال تحریف سے بچ گیا. لکھا پڑا وہ ٹھیک ٹھاک ہے کہ یہ صحیح اسلامی حکومت ہے، یہ غلط ہے، کرتے رہے، زبردستی بیٹھے رہے. ہم اگر ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو اپنی نمازوں میں دعاؤں میں برات کرتے کہ اللہ ہم نے ان سے لا تعلق ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی عذاب ان پر آئے تو ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، ہم دل سے ان پر راضی نہیں ہیں. اگر ہم بے بس کر دیے گئے 1400 سال سے تو یہ ظالموں کا تسلط ہے، اور ہمیں تیری رحمت سے امید ہے کہ یہ دور ہمیشہ نہیں رہے گا. تیرا وعدہ ہے کہ اگر میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین فساد سے بھر جاتی. انشاءاللہ تو ہم گناہ گاروں کی خبر لے گا، اور کسی دن ان ظالموں کو عبرتناک انجام جو ہے وہ نصیب ہوگا، اور اہل اسلام کو ٹھنڈک نصیب ہوگی. ورنہ ایک دور تو جو پوری امت مانتی ہے کہ فاطمہ کی اولاد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچہ آئے گا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ زمین ظلم اور بے انصافی سے بری ہوگی، یمل اور رضا قسط و عدلا، وہ اس کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. والے امام المہدی تو پوری امت مانتی ہے، وہ دور آنا ہے، آ کر رہنا ہے، آئے گا انشاءاللہ. جیسے سورج نکلتا ہے اسی طرح یہ بات سچی ہوگی. ٹھیک ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی سزا مل رہی ہے تو ہمارا اپنا جرم ہے. اللہ ظالم نہیں ہے، وہ بے رحم نہیں، ہماری کیے کی پاداش ہے. ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ ہر بندہ اپنی قنوت میں اور نمازوں میں اور دعاؤں میں یہ کہتا رہے کہ یا اللہ یہ مسلمان حکمران جو کر رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں، انہیں ہدایت دے دے، اور اگر نہیں تو ان کی بجائے ہمیں وہ دیندار بندے دے جو اللہ رسول کی اطاعت کو اپنے لیے فرض سمجھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.